السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فوجی عدالتوں کے ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ، 1 ارب روپے، جج کا بیٹا، فراگوگی، یہ چکر کیا ہے؟ یہ تفصیلات ایسی ہیں جن کو سن کر میرا تو دماغ گھوم گیا ہے۔ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تو آپ کے بھی آسان خطا ہو جائیں گے۔ یہ ساری تفصیلات آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پھر یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے اور کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی کرکٹ ٹیم سے، کیونکہ کرکٹ ٹیم کی جو اس وقت پرفارمنس ورلڈ کپ میں چل رہی ہے، اس پرفارمنس کو دیکھ کے بندے کا یہ دل کرتا ہے یار اور کوئی کیس سے ملٹری کورٹس میں چلے یا نہ چلے، اس ٹیم کے خلاف کیس ضرور ملٹری کورٹ میں چلنا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کہ میں جذباتی ہو رہا ہوں، جی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اسی چینل پر اسی پروگرام کے اندر میں نے آپ کے ساتھ یہ عرض کی تھی کہ جب یہ ٹیم روانہ ہونے لگی تھی ورلڈ کپ کے لیے تو عین موقع پر انہوں نے پوری ٹیم نے متحد ہو گیا، کپتان سے لے کر نیچے تک تمام کھلاڑیوں نے انکار کر دیا تھا بھارت جانے سے۔ جی ہم ورلڈ کپ پہ جاتے نہیں۔ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا جی ساڑھے پیسے بتاؤ۔ اس وقت یہ اپنی تنخواہوں میں جو ماہانہ تنخواہیں ان کو ملتی ہیں ان میں 15-15 20-20 لاکھ روپیہ فی مہینہ اضافہ کروانے کے آرڈرز انہوں نے اسی وقت پی سی بی کو مبینہ طور پہ بلیک میل کر کے جاری کروائے، اور اس کے بعد پھر جانے سے انکار کر دیا جی ہن کی مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی جو پی سی بی کی آمدنی ہے اس میں سے بھی پرسنٹیج ہمیں دی جائے۔ وہ مطالبہ بھی یہ منوا کے روانہ ہوئے تھے۔ تو جب ایک ایسے موقع پہ جب بھارت جیسے ملک میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے، وہاں پہ پہلے ہی ان کا ایک ہاسٹائل رویہ ہے بھارت کے عوام کا بھی اور ان کی حکومت کا بھی اور ان کے بورڈ کا بھی۔ ایسی صورتحال میں پاکستانی قوم پہلے ہی پریشان تھی، تو ایسی صورتحال کے اندر اپنے ہی ملک کے کرکٹ بورڈ کو اس طرح بلیک میل کیا گیا، تو میں اب اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کہہ سکتا کہ بس ٹھیک ہے جی نیتا ہوں گا جی مراد۔ جیسی نیت تھی آپ کی کہ آپ کے نزدیک زیادہ پیسہ اہم تھا ملک کے لیے کھیلنے سے، آپ یہ کام ورلڈ کپ سے واپس آ کے بھی کر سکتے تھے، مطالبہ آپ کر سکتے تھے اگر آپ کو اپنے کو پیسے بڑھوانے تھے۔ خیر جو کچھ بھی ہوا، جو آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے ساتھ جتنا بری طرح ٹیم آ رہی ہے، یعنی کہ میچ اچھی ٹیموں کے خلاف کھیل کے ہار جانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہار جیت لگی رہتی ہے، لیکن ایک تو ٹیم اچھی نہ ہو، افغانستان جیسی ٹیم ہو بالکل نومولود ہو کرکٹ کے اندر، اور آپ اسے انہوں نے سیکھا ہو اور آپ ان کے ساتھ ورلڈ کپ جیسے ایک انٹرنیشنل میچ میں ہار جائیں، اور وہ بھی پہلی دفعہ آپ ان سے آ رہے ہیں، وہ بھی ورلڈ کپ میں، تو افسوس کی بھی بات ہے اور شرم کی بھی بات ہے۔ تو وہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہے نا، ان کا کم از کم ضرور ہونا چاہیے۔ کیسے؟ اس لیے کہ انہوں نے ملک کے وقار کو مجروح کیا ہے، تو فوج بھی تو پاکستان کی ہے نا، اس کا بھی وقار بھی تو ساتھ ہی مجروح ہو گیا نا۔ انہوں نے پورے ملک کا کیا، ہر ادارے کا کیا، محکمہ ٹیلی فون کا بھی کیا، محکمہ بجلی کا بھی کیا، پاکستان کے عوام کی بھی کیا، ٹیچروں کا بھی کیا، پٹواریوں کا بھی کیا، ہر شعبے کا کیا جی۔ تو یہ پھر جورسڈکشن ویسے ان کی بنتی ہے جناب، کچھ کریں مہربانی کریں۔ اپنی خبروں کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ آج کی جو سب سے بڑی خبر تھی وہ یہی تھی کہ جو ملٹری کورٹس ہیں ان کو روک دیا گیا ہے سویلین کے ٹرائل سے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے۔ اچھا یہ اب اس کے اوپر لوگ طرح طرح کی باتیں کریں، میں اس سے فیصلے کی تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ آپ لوگ یہ آلریڈی پہلے جان چکے ہوں گے مین اسٹریم میڈیا سے یا سوشل میڈیا سے، خود ہمارے اسی چینل پر نیوز ٹو یو پر جو مجھ سے پہلے ولاگ ہوا ہے صدیق سائی صاحب کا، اس میں انہوں نے اس کی تفصیل بتائی، تو لہٰذا میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا، میں اب اس کے جا رہا ہوں اس کے اثرات کے اوپر۔ تو اثرات والا معاملہ یہ ہے کہ جی میں نے ایک ویسے ٹویٹ بھی کیا تھا ٹویٹر کے اوپر کہ جسٹس قاضی فائز حسین نے ان سارے ہم خیالوں کو وہ ہانگ کر یہ GATQ کے گیٹ نمبر 4 کے بعد ساتھ جو نہیں وہاں پہ باندھ گیا، واپس آ گیا۔ یہ ویسے مطلب لائٹر موڈ میں یہ بات کی تھی کہ یہ ہم خیال جو ہیں ان کے اوپر پہلے بھی کافی ساری جو ہے انگلیاں اٹھتی تھی۔ میں بالکل یہ بات نہیں کہتا کہ غلط یا درست، لیکن انگلیاں اٹھتی تھیں، جو ان کا رویہ تھا عدالتوں کے اندر وہ بھی سامنے تھا۔ اور جسٹس قاضی فائز صاحب کے چیف جسٹس بن جانے کے بعد جو ایک لائیو سماعت ہوئی تھی اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ جو بھی رویہ تھا، لیکن اس کے باوجود جسٹس قاضی فائز صاحب نے عمر عطا بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد صرف ایک جج کو ڈالا۔ وہ چاہتے تو وہ پورا بینچ بھی دوبارہ بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ان کو نہیں چھیڑا کیونکہ پہلے کیس انہوں نے سنا ہوا تھا، تو انہوں نے ایک میرٹ کے اوپر یہ فیصلہ کیا کہ جی یہی لوگ کیس سنیں گے۔ تو یہ کیس پھر سنا گیا اور پھر اس پہ آج فیصلہ آ گیا۔ انہوں نے کہا جی سویلینز کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر تھوڑا سا نا ایک مجھے ذاتی طور پہ اختلاف ہے، اگرچہ کہ پاکستان میں ہوتے رہے ملٹری کورٹ میں ٹرائل بہت سارے لوگوں کے ہوئے ہیں، خود عمران خان کی حکومت ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں کے خلاف اپیلوں میں جاتی رہی ہے، یہ تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ لیکن جہاں پہ جو میرا ذاتی خیال ہے کہ دیکھیں اگر فرض کریں آپ اسلام آباد کی یا پنڈی کی کسی سڑک پہ ہیں جو کنٹونمنٹ ایریا نہیں ہے اور وہاں پر
جو ہے وہ کوئی سیولین جو ہے وہ ملٹری کے کسی بندے کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے یا کوئی ایسا جرم کرتا ہے تو یقیناً اس کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے. اس کا پرچہ بھی سیولین ایف آئی آر جو ہے تھانے میں درج ہوگی اور اس کا ہونا بھی ٹرائل جو ہے وہ سول عدالتوں میں ہونا چاہیے. لیکن جب کوئی بندہ فوجی علاقے میں چلا جائے, چھاؤنی میں چلا جائے, فوجی تنصیبات کے اندر چلا جائے, جی ایس کیو کے اندر چلا جائے, کور کمانڈر ہاؤس کے اندر چلا جائے, ایئر فورس کے بیسز کے اندر چلا جائے, یا آئی سی کے دفاتر کے اندر چلا جائے, تو پھر ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہ ہونا تو مجھے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. اب عدالت کا حکم ہے جی, اب عدالت کا حکم تو ماننا ہی پڑتا ہے, بندے کو پسند آئے یا نہ آئے. لیکن ایک یہ اس معاملے کا پہلو ہے. دوسرا ایک اور پہلو ہے کہ بعض اوقات نا ان کو بات سمجھ میں دیر سے آتی ہے. جیسے عمران خان صاحب تھے, وہ پہلے تو شور مچائی رکھا, کبھی اس عدالت میں درخواست, کبھی اس عدالت میں درخواست, پر ہائی کورٹ میں درخواست کہ جی یہ مجھے اڈیالہ جیل میں شفٹ کریں. اچھا, جب شفٹ کرنے کا آرڈر کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, تو پھر ان کو سمجھ آئی کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا. ادھر اٹک میں تو موجیں لگی تھی, کھلی جگہ ملی ہوئی تھی, سیٹل بھی ہو گئے تھے, دیسی مرغے بھی چل رہے تھے, دیسی گھی بھی چل رہا تھا, دیسی بکرے بھی چل رہے تھے, اور موجیں لگی ہوئی تھیں. اور یہاں پر جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں تو پھر وہ پہلی رش بہت زیادہ ہے, قیدیوں سے مطلب 3 گنا زیادہ قیدی ہیں گنجائش سے پہلے ہی, تو وہاں پہ تو اتنی جگہ بھی نہیں ملنی, اگرچہ کہ ان کو دے دی گئی ہے, لیکن ان کو سمجھ میں بات میں آئی. اور جب انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں جانا, اس وقت فیصلہ آ چکا تھا تو ان کو جانا پڑا. اب وہیں پر ان کا ٹرائل ہو رہا ہے سائفر کے حوالے سے, جس میں فرد جرم آج صبح عائد ہو چکی ہے. لیکن یہاں پر یہ معاملہ جو ہے کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. تو موضوع یہ ہے کہ ان کو بعض اوقات چیزوں کی دیر سے سمجھ آتی ہے. ملٹری کورٹ میں اگر یہ ٹرائل ہوتا تو اس کے 2-3 فائدے ہونے تھے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو. وہ کیا ہونے تھے؟ ایک تو جی انہوں نے سیدھا سیدھا ایک مدعا رکھنا تھا ایک عام آدمی, اور دیکھیں جی وہ تو فوجی عدالتوں کا ٹرائل تھا تو ہمیں سزا ہو گئی. تو وہ عدالتیں اگر میرٹ پر بھی سزا سناتی تو پھر بھی اس کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں, وہ مشکوک ہو جاتا, عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی مظلوم بن جاتے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب ان عدالتوں کے خلاف جو ہے وہ اپیل میں جاتے تو وہ آگے اپیلوں میں پھر ان کو ریلیف مل سکتا تھا, اور ان عدالتوں میں ان کو بہت کم وقت میں ٹرائل مکمل ہو جاتا اور سزا یا جزا کا فیصلہ ہو جاتا. جو لوگ بے گناہ ہیں ان کو یہ فائدہ ہوتا کہ وہ جلدی بری ہو جاتے, اور جو لوگ گناہ گار ہیں ان کے خلاف فیصلہ جلدی ہو جاتا تو اس کے بعد وہ اپیلوں میں جلدی چلے جاتے. یعنی کہ معاملہ اتنا زیادہ لٹکنا نہیں تھا. اب کیا ہوگا اگر یہ کیسز آ جاتے ہیں, جیسا کہ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ سیولین عدالتوں میں آ جاتے ہیں, تو پھر وہی ہوگا جو پہلے ہوتا رہا. کبھی وکیل صاحب نہیں ہیں, کبھی کوئی گواہ نہیں آیا, کبھی جج صاحب پہ اعتراض کر دیا, کبھی جھگڑا کر دیا, کبھی ہڑتال کر دی, تو کام کو لٹکاتے جائیں گے. لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ چلیں ملٹری کورٹ میں اگر فرض کریں قصوروار پائے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, جو سزا جرم کی وہ مل جانی تھی. لیکن سیولین کورٹ میں کیا ہوگا؟ معاملہ لٹکے گا, 6 مہینے لٹکے گا, سال لٹکے گا, 1.5 سال لٹکے گا. تو پھر یہ صاحب تو یہی ہوا نا کہ مطلب یہ ہے کہ مارنے سے پہلے ان کو گھسیٹا زیادہ جائے. تو یہ بھی ایک اس کا پہلو ہے, یہ بھی دیکھا جائے. تو پھر یہاں پر باہر تو جو گھسیٹے زیادہ جائیں گے, سزا تو ہونی ہے, جس نے جرم کیا اس کو ملے گی, جس نے جرم نہیں کیا اس کو نہیں ملے گی. یہ اس کا ایک پہلو ہے. اچھا, اب یہ جو ایک پہلو اور بھی ہے اس کا, اور وہ آپ کو ہم خبر دے دیتے ہیں کہ جناب پاک فوج نے وفاقی حکومت سے یہ کہا ہے کہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کی جائے. ایک مطلب اب تو وہ آپ کو پتہ آئینی ترمیم والا معاملہ بھی بحال ہو گیا, کوڈ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ, اس کے خلاف وہ اپیل میں جائیں گے, اور اس کے بعد پھر جب اپیل ہوگی تو پھر اس کے اوپر عمل درآمد کا حتمی فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ابھی تک جو ہمارا ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل شروع ہو چکا ہوا ہے, لیکن اب یقینی بات ہے کہ جب اپیل کا فیصلہ ہوگا تو اس کے بعد پھر آگے معاملہ بڑھے گا کہ اس کا کیا کرنا ہے. تو یہ اس پہ اوپر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ اس کے بعد دیکھا جائے گا. ابھی آتے ہیں ہم اس خبر کی طرف جو آپ نے دیکھی ہمارے تھم نیل کے اوپر, اور میں بڑا پریشان ہوں اس خبر کے بارے میں سن کے. یہاں پر میں سب سے پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ ہم اپنی طرف سے کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا رہے, ہم کسی چیز کو پھیلا نہیں رہے. ہمارا مقصد سپریم کورٹ یا کسی بھی معزز جج کی توہین کرنا نہیں ہے. ایک چیز ہے جو اس وقت گردش کر رہی ہے, وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور اس پہ یہ ضروری ہے کہ اس کی تحقیقات بھی ہوں, اور اس کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے, کیونکہ بہرحال اس سے عدلیہ کا وقار مجروح ہوتا ہے. خبر جو مارکیٹ میں گردش کری ہے, میں اسی وجہ سے نام نہیں لوں گا کسی کا, لیکن جو مارکیٹ میں اس وقت گردش کری ہے خبر سوشل میڈیا کے مختلف فورمز پہ, وہ بڑی تشویشناک خبر ہے. اور اس خبر میں کے بیچ میں کچھ ایسے فیکٹس اینڈ فگرز دیے گئے ہیں جن کو دیکھ کے بندہ اور پریشان ہو جاتا ہے. اس میں یہ کہا گیا جی کہ یہ جو سپریم کورٹ کے میں جو فیصلہ ہوا ہے فوجی عدالتوں میں سولینز کے ٹرائل کے خلاف,
اور یہ آج اچانک آ گیا فیصلہ، ہو سکتا ہے اس کی 2-4 سماعتیں اور ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس خبر کے بیچ میں کنیکٹڈ ہیں، اور یہ مطلب ہے یہ ایک گردش کر یہ خبر. میں اس کی یہ کتنی مستند ہے یہ تو اس کی تحقیقات ہوں تو تبھی ہو سکتا ہے، لیکن جو میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ بتا دیتا ہوں کہ جی ایک تو یہ بتا رہے ہیں ذرائع کے، اور جو خبر گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی 1 ارب روپے میں ڈیل ہوئی ہے. وہ ڈیل جو ہے وہ ایک یورپی ملک میں ہوئی ہے، اور وہ یورپی ملک مالٹا ہے. مالٹا وہی ملک ہے جہاں پر فرق ہوگی دبئی کے بعد جا کے اٹلی سے ہوتی ہوئی وہاں پر جا کے مقیم ہو گئی تھی. اور مالٹا کو عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ناجائز اثاثہ جات رکھنے والوں کے لیے جنت کہا جاتا ہے. وہاں کے قوانین اس طرح کے ہوں گے. اچھا یہ پتہ چلا جی کہ یہ کچھ شرائط تھیں کہ جی ایک ہی سماعت میں اس کا فیصلہ ہوگا. اچھا وہ دیکھا جائے تو وہ تو بات تو ٹھیک ہے کہ وہ ایک ہی سماعت میں فیصلہ ہو گیا، یعنی کہ جب اب آج اس کی سماعت ہوئی آج ہی فیصلہ ہو گیا. جو پچھلی سماعتیں وہ تو تھی نا اس وقت تو بندیال صاحب تھے، اب تو وہ نہیں ہیں، تو بینچ میں بھی تھوڑی سی تبدیلی آ گئی، ایک جج صاحب جو اس میں اور آ گئے. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ جی یہ کہا گیا کہ جی کسی بھی قسم کے دباؤ یا پریشر سے بچنے کے لیے ایک ہی اس میں کیا جائے. پھر وہاں پر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی اس سارے معاملے کو طے کیا ہے 2 لوگوں نے. ایک تو مبینہ طور پہ فرق ہوگی کا نام اس میں لکھا گیا ہے، جو خبر اس وقت مارکیٹ میں گردش کر رہی ہے، خبر کہہ لیں یا افواہ کہہ لیں. دوسرا ایک جج صاحب کے بیٹے کا نام ہے، یہ وہی جج صاحب ہے جن کی مبینہ طور پہ وہ مطلب ٹرکوں شرکوں والی آڈیوز بھی فواد چودھری کے حوالے سے آئی تھی، اور ان کے خلاف شکایت بھی موجود ہے جس کے اوپر عطا بندیال صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا، ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا. اور آڈیو والا معاملہ بھی ابھی تک، آڈیو کمیشن والا بھی معاملہ چیف جسٹس کے بدلنے کے بعد دوبارہ نہیں چلا، کیونکہ پہلے تو چیف جسٹس صاحب نے کچھ اپنی وجوہات کی بنا پر اس آڈیو لیکس کا جو کمیشن جسٹس قاضی فائز کی سربراہی میں بنا تھا اس کو کام کرنے سے روک دیا تھا. اب وہ دیکھتے ہیں دوبارہ اس پہ کیا ہوتا ہے. تو ایک تو وہ والے جج صاحب ہیں ان کا صاحبزادہ. تو یہ پتہ چلا کہ جی ان دونوں لوگوں نے یہ ڈیل کی ہے 1 ارب روپے کی مبینہ طور پہ، اور جو اس میں اور بھی کسی کا حصہ ہوگا، لیکن پتہ لگ گیا کہ 20 کروڑ روپیہ اس طرح کو معاملہ ہے. تو وہ پھر یہ یعنی کہ 4 ممبران کے حوالے سے یہ بات ہے، ایک کا اس میں ذکر نہیں، اور ایک کا بھی ممبر صاحب جو ہیں وہ معزز عدالت کے، انہوں نے بھی جو ہے وہ ابھی اپنے فیصلے کے بیچ میں ایک نوٹ ان کا بھی پینڈنگ ہے. اب یہ نہیں پتا کہ وہ اختلافی نوٹ آئے گا یا کہ اضافی نوٹ آئے گا، لیکن وہ معاملہ وہ ان کے اوپر ایسا کوئی الزام نہیں ہے یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہے ہیں. پھر یہ پتہ چلا کہ جناب یہ جو ساری جو معاملہ ہے اس کے اندر یہ ڈیل جو نہیں ہے فائنلی لاک ایک مطلب سینئر موسٹ جو مبینہ طور پر ممبر ہیں انہوں نے کی ہے. اور پھر یہ جو پیمنٹ ہے اس کو جو ہے وہ یورو میں کیا گیا، جو کہ یورپین یونین کی کرنسی ہے، یوروز میں یہ پیمنٹ ہوئی ہے. اور پیمنٹ مالٹا میں موجود ہوئی جو ہے وہ ان لوگوں نے کی ہے. اور پھر یہ جو ایک پلاٹس نامی ایک بینک ہے مالٹا میں، PILATUS، اگر میں اس کو درست تلفظ ادا نہیں کر پا رہا تو میں نے اس لیے اس کے اسپیلنگ بتا دی ہیں. اس بینک کا اکاؤنٹ نمبر ہے جی MT71MALT01100، اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ جی یہ وہ بینک کی آف شور اکاؤنٹ ہے، اور آف شور اکاؤنٹ میں ہی اس قسم کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. تو یہ اس بینک سے اس ٹرانزیکشن کی تصدیق کی جا سکتی ہے. تو بھائی جان ہماری تو اتنی پسلی ہے نہیں کہ ہم اس کی تصدیق کر سکیں مالٹا کے جا کے بینک کے اس کی، اور نہ ہمارے اتنے وسائل ہیں. البتہ یہاں پہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ خبر جو ہے یا افواہ جو ہے یہ انتہائی تشویشناک ہے. عدلیہ کے وقار کے اوپر اس کا بہت برا اثر پڑے گا. اور پہلے بھی جو ہم خیال جو جج صاحبان کے اوپر بہت ساری انگلیاں اٹھ رہی تھیں، تو یہ مطلب ایک اور بہت بڑا الزام ہے. تو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں جسٹس قاضی فائز ان کو مطلب اس کا نوٹس مطلب ہماری درخواست ہوگی کہ وہ اس کا ضرور لیں، اور نوٹس لے کے اس سارے معاملے کی انکوائری ضرور ہونی چاہیے کہ آیا کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو اس کے مطابق جو حکم ہوگا وہ جاری کریں، اور اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو پھر یہ جو منبع ہے یہ کہاں سے نکلا ہے اور یہ کیا سازش ہوئی ہے. تو ایک دفعہ پھر اس بینچ کو کلین چٹ ملنی چاہیے اگر یہ اس میں ملوث نہیں ہے. تو یہ جناب ہماری گزارشات تھی. ابھی ہم آگے چلتے ہیں کہ کیا ہوگا یا نہیں ہوگا. ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی معاملات ابھی تک جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں. فیصلہ تو ملٹری کورٹس کے خلاف آ گیا ہے، لیکن عمل درآمد کی نوبت فی الحال نہیں آئی اس فیصلے کے اوپر. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اپیل میں جائیں گے تو اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ عمل اس پہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.